قوم کو خوشخبری دیتا ہوں میں، ایک بہت بڑی خوشخبری جس کا پوری قوم انتظار کر رہی تھی۔ آج عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پنجاب کے الیکشن کا کیس تھا اس میں فیصلہ سنا دیا ہے، اور بڑا واضح، کلیئر، تاریخی، آئینی فیصلہ ہے۔ سب سے پہلے تو قوم کو مبارک ہو کہ ایک آئینی مسئلہ حل ہوا ہے اور آئین کی بالادستی دوبارہ سے آج ثابت ہو گئی ہے۔ عدالت نے سب سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے، جس میں 30 اپریل سے الیکشن کی ڈیٹ کو شفٹ کر کے اکتوبر میں لے جایا گیا تھا، وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت عظمیٰ نے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی 3 ممبر بینچ نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ سمیت فیڈرل حکومت کے آفیشلز ہیں، حکومت کے جو عہدیداران ہیں ان کے سمیت، سب پہ پابندی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس الیکشن میں بھرپور مدد کریں۔ اور اس سلسلے میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو پیسے چاہیے 20 بلین یا 21 بلین روپیز، وہ فیڈرل حکومت فراہم کرے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اگر اس میں انہوں نے تاخیر کی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان عدالت کے پاس واپس جائے گی، اور عدالت پھر جس نے بھی نافرمانی کی حکم کی اس کے خلاف کارروائی کرے گی۔ اسی طرح کیئر ٹیکر حکومت، پروونشل گورنمنٹ، آئی جی پولیس پنجاب، ان کو بھی حکم فرمایا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی حکم فرمایا ہے کہ جہاں جہاں سیکیورٹی کے لیے لوگ چاہیے، چاہے وہ پولیس کے ہوں، چاہے آرمڈ فورسز کے ہوں، چاہے رینجرز کے ہوں، چاہے وہ کوئی اور لوگ ہائر کرنے پڑیں، سیکیورٹی کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک خاص ڈیٹ کے اندر ساری جو فیسلٹی ہے فراہم کی جائے۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ 13 دن کی تاخیر ہو گئی تھی اس غیر قانونی، غیر آئینی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کی وجہ سے، چونکہ 13 دن کی تاخیر ہو گئی تھی، اس لیے جو الیکشن پروگرام جہاں رکا تھا ادھر سے ہی شروع ہوگا، اور الیکشن 13 دن کے بعد ہوں گے، یعنی کہ بجائے 30 اپریل کے وہ 14 مئی کو الیکشن ہولڈ ہوگا، اور اس میں کسی قسم کی تاخیر جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس سے کلیئر، اس سے کانسٹیٹیوشنلی کلیئر فیصلہ نہیں ہو سکتا میری نظر میں۔ ساتھ عدالت نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جو 5 اور 3 رکنی بینچ کی باتیں ہو رہی تھیں، عدالت نے کلیئر کر دیا ہے کہ وہ 5 رکنی بینچ ہی تھا، اور اس میں میجورٹی فیصلہ، مائنورٹی فیصلہ جو ہے وہ الگ ہے، جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیا اور مندوخیل صاحب نے کیا، اور میجورٹی فیصلہ جو چیف جسٹس اور باقی دیگر ججرا صاحبان نے کیا، وہی ویلڈ اور وہی لیگل فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں مانا جائے گا سپریم کورٹ میں۔ یہ بھی کلیئر کر دیا کہ جہاں تک جسٹس قاضی فائز صاحب نے جو ججمنٹ دی تھی، جس کے اندر ایک کنفیوژن تھی کہ کیا یہ والا کیس رکتا ہے کہ نہیں، اس کورٹ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ اس ججمنٹ کا، اس فیصلے کا اس فیصلے پہ یا اس کیس کے کارروائی پہ کوئی اثر نہیں۔ تو پھر اینڈ میں یہی کہوں گا کہ مبارک ہو، 14 کو الیکشن اب پنجاب اسمبلی میں ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ ہم پرامن کلیئر الیکشنز ہوں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری قوم کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج عدالت عظمیٰ نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا۔ آج عدالت عظمیٰ نے آئین کے تقدس کو بحال کر دیا۔ آج عدالت عظمیٰ نے ان سازشی قوتوں کو جو اس ملک میں جمہوریت
اور جمہوری نظام اور آئینی نظام کے راستے میں دیواریں کھڑی کر رہے تھے، آج ان کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے۔ یہ میں اس کو کہوں گا ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے۔ پاکستانی قوم کو آج سر فخر سے اٹھا کر چلنا ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مروب نہیں ہوتے، دباؤ میں نہیں آتے، دھمکیوں سے خوف میں مبتلا نہیں ہو جاتے، اپنے ضمیر آئین کے مطابق قانون کے تابع ہوتے ہوئے وہ قوم کو امید دیتے ہیں کہ نہیں ابھی کچھ لوگ ہیں وہ زندہ ہیں، جن کے ضمیر زندہ ہیں۔ الحمدللہ آج ان قوتوں کو فتح ہوئی ہے جو جسٹس کارنیلیس کی جو سوچ تھی اس کے لیے انہوں نے تاریک ادوار میں علم بلند رکھا، اور آج ان لوگوں کو شکست ہوئی ہے جو جسٹس منیر کے اور نظریہ ضرورت کے پیروکار تھے۔ بڑی کلیئر لائن واضح ہو گئی ہے، جمہوری قوتوں میں، آئینی قوتوں میں اور غیر آئینی قوتوں میں۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا پاکستان کی وکلا برادری کو، جنہوں نے بھرپور طریقے سے عدالت عظمیٰ کا، چیف جسٹس صاحب کا ساتھ دیا اور کالے کوٹ اور رول آف لا کی عظمت کے لیے انہوں نے جھنڈا بلند کیا۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اپنے قابل قدر وکیل اور سینیٹر علی ظفر صاحب کو، جنہوں نے اپنے والد کی روایات کے مطابق، جو کہ ایک پائے کے کانسٹیٹیوشنل لائر تھے، تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا ہے۔ انشاءاللہ تاریخ میرے بھائی آپ کو ایز اے ڈیفینڈر آف دا کانسٹیٹیوشن یاد رکھے گی۔ آپ کی نامزدگی پر انٹو دا سینٹ آف پاکستان مجھے فخر ہے، اور میں امام عمران خان کو مبارکباد دیتا ہوں جن کی آنکھ نے آپ کو تلاش کیا اور وہ مقام دیا جس مقام پر آپ سینٹ آف پاکستان میں آپ نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے فیصلے سے پہلے اپنا موقف پیش کیا تھا، اور آج اس موقف کو عدالت عظمیٰ نے سرخرو کر دیا ہے۔ ہمارے دلوں میں آپ کے لیے پہلے بھی عزت تھی، آج اس میں اضافہ ہوا ہے۔ میں مبارکباد دینا چاہوں گا عمران خان صاحب کو، جن کا جو کہتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں نا، انہوں نے اس موٹو کو جو ہم نے مل کر پڑھا تھا، پرسیورنس کمانڈز سکسیس، ہم دونوں اس ادارے کے طالب علم ہیں جس کا یہ موٹو ہے، اور عمران خان نے ثابت کیا، پرسیویئر کیا، اس پر قاتلانہ حملے ہوئے، اس پر کیچڑ اچھالا گیا، اس پر تنقید کی گئی، عمران خان جھکا نہیں، عمران خان پکا نہیں، چٹان کی طرح قائم رہا، قوم کو امید دلاتا رہا، ہمیں حوصلہ دلاتا رہا۔ ہمارے دلوں میں جو خوف تھا اس نے خوف کا بت توڑ دیا، اور ہم جیسے لوگوں کو یہ طاقت دی کہ ہم سچ اور حق اور آئین کے لیے، قانون کے لیے، رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں رول آف لا کے لیے ان وکلاء کو جنہوں نے مختلف شہروں میں، اور ان وکلاء جو ان رول آف لا کے سیمینارز میں شامل ہوئے، اور آئی ایل ایف کو بھی میں مبارکباد دینا چاہوں گا، شاداب جعفری صاحب کو، ان کی تمام ٹیم کو، جنہوں نے مختلف شہروں میں کل بھی ایک سیمینار منعقد کیا آئین کی حکمرانی کے لیے، رول آف لا کے لیے۔ اب میری گزارش ہے سیاسی جماعتوں سے، بحیثیت ایک سیاست کے طالب علم کے، ایک سیاسی کارکن کے، ایک ادنا کارکن کے، تحریک انصاف کے بحیثیت وائس چیئرمین کے، عمران خان کے نمائندہ کے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس میں صاف شفاف انتخابات ممکن ہو سکیں۔ ہماری لڑائی ذاتی نہیں ہے، آپ کا موقف ہے، آپ کو عدالت نے موقع فراہم کر دیا ہے، اپنی قیادت سمیت آپ جائیں لوگوں کے سامنے، اپنا نقطہ نظر رکھیں، ہمیں بھی موقع دیں،
ہم اپنا نقطہ نظر لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور فیصلہ عوام کا ہوگا. ہماری گزارش ہوگی الیکشن کمیشن سے. آپ کہتے تھے اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چیف الیکشن کمشنر کا, جب انہوں نے مجھے موقع عنایت کیا اور جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. آج ان کے ہاتھ جو بندھے ہوئے تھے آج وہ آزاد ہو گئے. آج ان کے کوئی بندش ان کے سامنے نہیں ہے. وہ وسائل کا ذکر کر رہے تھے, ان کو وسائل دستیاب ہو گئے. وہ سیکیورٹی پرسنل کا ذکر کر رہے تھے, وہ دستیاب ہو گئے. آج ان پر جتنے پریشرز تھے, آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان پریشرز سے انہیں آزاد کر دیا ہے اور انہیں یہ تائید کی ہے, تلقین کی ہے کہ جو آپ کی آئینی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ فری, فیئر, کریڈیبل الیکشن. وہ اپنی آئینی ذمہ داری نبھائیں. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں سب سے افضل پاکستان کو رکھتا ہوں اور پاکستان کی عوام کو رکھتا ہوں. انشاءاللہ عمران خان کے جتنے ساتھی ہیں وہ عمران خان کے اسی عزم کو لے کر آگے چلیں گے. اور میں تمام تحریک انصاف کے کارکنان کو, تنظیموں کو, پنجاب میں بالخصوص اور پاکستان میں بالعموم یہ گزارش کر رہا ہوں, اپنے اپنے ضلعوں میں پھیل جاؤ, اپنے اپنے حلقوں میں پھیل جاؤ. آج سے منصوبہ بندی کر لو. کس لیے؟ عمران خان کو دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے. کس لیے؟ ایک دوبارہ اس مولڈ کو توڑ کر, بریک دا مولڈ اینڈ پریپیئر یور سیلف to be the next government of Pakistan, the next government of Punjab انشاءاللہ. پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہوگی اور پاکستان میں بھی انشاءاللہ آپ کی حکومت ہوگی, کیونکہ عوام کی دل کی دھڑکنیں آج عمران خان کے ساتھ ہیں. شکریہ. کے پی کے معاملے پہ آپ ان کے وکیل ہیں, ٹیکنیکل چیز آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس معاملے پہ سائلنٹ کیوں رہی ہے جبکہ بجٹ جو ہے وہ دونوں صوبوں کا کہا ہے کہ وہ ریلیز کرے. جی, وہ انہوں نے یہ کہا کہ, اور محل درست فیصلہ کیا کہ ان کے جو وکیل صاحب تھے انہوں نے آخری منٹ پہ یہ کہا کہ میں ان کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا گورنر صاحب کو. تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ چونکہ وہ ان ریپرزینٹیڈ ہیں اس لیے ان کے لیے سپریٹ پٹیشن فائل کر دیں. تو فیصلہ اوبیسلی یہی ہونا ہے, فیصلہ یہی ہونا ہے جو ابھی فیصلہ ہے, لیکن اس کے لیے ایک کارروائی کرنی ضروری ہے, ایک پٹیشن فائل کرنا ضروری ہے اور اس میں وہ اپنا وکیل کر کے سامنے پیش ہوں گے. کیا آپ اس کے پٹیشن فائل کریں گے؟ جی بالکل بالکل کریں گے. جی ہمارے اسپیکر کی پٹیشن موجود ہے. اب تو انشاءاللہ فیصلہ ہوگا 5 منٹ میں. شاہی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ بادشاہ کی طرف جا رہے ہیں. میں بالکل کہوں گا, اور بڑا اچھا سوال کیا. میں کہوں گا میرا بیٹا, میرا بلاول, مجھے یاد ہے جو تو نکر میں کھیلتا تھا, مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب اماں ناراض ہوتی تھی تو یہ کونے میں کھڑا کرتی تھی, تو آنسو بہاتا تھا, ہم پہنچتے تھے. مجھے یاد ہے. میرا بیٹا, آج 4 اپریل ہے. آج تم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی منا رہے ہو جس نے اس ملک کو آئین دیا. کتنی ستم ظریفی ہے کہ بھٹو کا نواسا آج مارشل لاء کی دھمکیاں دے رہا ہے. وہ آئین دے رہا تھا, یہ مارشل لاء کی دھمکیاں دے رہا ہے. یہی فرق ہے بھٹو کی پیپلز پارٹی کا اور زرداری کی پیپلز پارٹی کا. جتنی پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں حصہ لینا چاہتی ہیں اس میں نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, ٹی ایل پی ہے, جماعت اسلامی ہے, جتنی بھی ہیں, جو پنجاب کے الیکشن کا کیونکہ اعلان ہو چکا ہے, الیکشن میں وہ انہوں نے کینڈیڈیٹ نامینیشن پیپر فائل کر چکے ہیں, وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں. انہیں بیٹھ کر ایک ایسا ضابطہ اخلاق مرتب کرنا چاہیے جس میں الیکشن کمیشن کے لیے آسانی پیدا ہو اور شفاف الیکشن ممکن ہو. اور آخری بات میں ایک اور کرتا چلوں, میں آج بڑے ادب سے پنجاب کی سول سروس سے اور پولیس سے درخواست کر رہا ہوں, اب آپ کی آئینی ذمہ داری ہے شفاف الیکشن کا انعقاد. پارٹیزن مت ہوئیے اور آپ نے نیوٹرل رہنا ہے, غیر جانبدار رہنا ہے. نیوٹرل کے لفظ سے مجھے ڈر لگتا ہے, غیر جانبدار آپ نے رہنا ہے. اگر آپ نے جانبداری کی, پاکستان کی عوام اور تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی.
وہ کمشنرز، وہ ڈپٹی کمشنرز جو من پسند تعینات کیے گئے ہیں، آپ اپنے حلف اور جو آئین پاکستان ہے اس کے تقدس کو پامال نہیں کریں گے۔ میں درخواست کر رہا ہوں وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے کہ خدا را اب بس کر دیں اور ملک میں شفاف انتخابات ہونے دیں۔ جی شاہ صاحب نے جو بات کی اس پہ میں کہنا چاہ رہا تھا، ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت اچھی بات کی، ڈائیلاگ کے لیے ہم اب بھی تیار ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ایک اچھی تجویز ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق الیکشن میں اب حصہ لیں۔ تو تھینک یو، یہ کہنا آپ نے بہت۔ فیصلہ آ گیا اور 14 مئی کو ہی الیکشن کا آج فیصلہ آیا ہے، کیا مذاکرات میں ایک دن الیکشن کی بات ہو سکتی ہے؟ دوبارہ کوئی تجویز ہو سکتی ہے؟ بھائی جان، آپ نے فیصلہ سن لیا، پڑھ لیا، فیصلہ سن بھی لیا اور پڑھ بھی لیں گے بھی تفصیلات۔ 14 کی تیاری کریں اور آگے کی گفتگو کریں۔ ایک سال پہلے جب فیصلہ آیا تھا رات 12 بجے عدالت لگی تھی، اس کے بعد تحریک انصاف کے کارکنوں نے لندن میں جو جسٹس صاحبان کی ان کی تصویروں پہ جوتے برسائے تھے، آپ اس میں معذرت کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں؟ میں دیکھیے بات سنیے، پہلی بات یہ ہے کہ جب فیصلہ ہمارے خلاف بھی آیا تھا ہم نے ججز کو دھمکی نہیں دی تھی، ہم نے فیصلے کو تسلیم کیا تھا، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ نہیں کہا تھا ہم اس بینچ کو نہیں مانتے، ہم اس نظام کو نہیں مانتے، ہرگز نہیں کہا تھا۔ ہمیں فیصلہ پسند نہیں آیا پر صدق ہم تسلیم، ہم نے قبول کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، تحریک انصاف کی یہ تربیت ہی نہیں ہے، ہماری یہ پالیسی نہیں ہے کہ کسی کی تصویروں پہ جوتے مارے جائیں، بالکل نہیں۔ سب ادارے محترم ہیں، سب ججز محترم ہیں، ہمارے جتنے ادارے ہیں ملک کے وہ محترم ہیں، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جو رول آف لا کی پاسداری کر رہے ہیں، ہم نئی روایات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس سوچ کو بھی تبدیل کرنا ہوگا۔ ایمرجنسی کی بھی یہاں بات ہوئی کچھ دن پہلے کہ ملک میں ایمرجنسی کے دفن ہو گئی، ایمرجنسی دفن، نظریہ ضرورت دفن، سازشیں دفن، آئین زندہ باد۔ تھینک یو۔